اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7ویں تراویح تھی اور آج کا بیان 8ویں پارے کے آدھے سے 9ویں پارے کے پون تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف کے مجموعے اجزاء پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس صورت میں میعاد یعنی آخرت اور نبوت کے متعلق ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے نہ لگو، قرآن ہی کی پیروی کرو۔ اسی طرح فرمان ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض کہاں تک انجام دیا اور لوگوں کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا۔ بلا شبہ لوگوں کو روز قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں رسالت، میعاد کی تکذیب، انکار، سرکشی بیان کی گئی ہے، اور سرکشی شیطان کا کام ہے، چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شیطان کے قصے کی عداوت کا بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، تمہیں زمین میں اختیارات دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ آگے فرمائے کہ اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد باری ہے اللہ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں، اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گزر جانا، لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگوں، تم اللہ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات اور واقعات کا ذکر فرمایا، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے جو مختلف عذاب نازل ہوئے ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں۔ متعدد عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلا دو کہ ہم نے روز الست تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس معاہدے کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے؟ آگے ارشاد ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر کو لٹکی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں مگر وہ حق و راہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جس سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر اور مجنون کہیں تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ تو یہ فرما دیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور جو میری بات مانے ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کریں، تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے رہیں، رو رو کر اور خوف کے ساتھ، دل میں بھی اور بآواز بلند بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔